पहले फौज के सरबराह हैं जिन्होंने इतनी खुल कर डंके की चोट पर उन्होंने जमहूरी नॉर्म्स की और जमहूरियत के तसलसल की हिमायत की है। इसकी तारीफ की जानी चाहिए और इसकी तारीफ सिर्फ हम नहीं करते, उन्हें भी करनी चाहिए जिन पर उनका हुक्म लाजम है। ख्वाजा साद रफीक साहब की स्टेटमेंट से मुतल्लिक the statement is very irresponsible and unwarranted because you are targeting the chain of command and the subordination system of Pakistan Army. अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ को अदालती फैसलों के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि उनके छोटे भाई और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिन्हें वो 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी नामजद कर चुके हैं, अचानक सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा साद रफीक और कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होने के लिए जा रहे हैं। उनके और सियासी मुखालिफिन जो हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सऊदी अरब के इन दौरों को एक और NRO से तशबीह दे रहे हैं और यह खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद एक और NRO की कोशिशें हो रही हैं शरीफ खानदान की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक ही माह में दूसरी मरतबा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से मिले हैं लाहौर में, और इस मुलाकात के बाद जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर से वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे का मुतालबा दोहराया है। उन्होंने ये भी कहा कि कल की जो APC है कादरी साहब की, उसके बाद जो भी फैसला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनवन उस पर अमल दरामद करेगी। और आज के शो में हम बात करेंगे ख्वाजा साद रफीक साहब के सियासी बयान पर। गुज़िश्ता रोज जो रद्द अमल आया पाक फौज के तर्जुमान की जानिब से, वो काफ़ी सख्त रद्द अमल था, और उसके बाद जो तासुर था सिविल अस्करी क़यादत के दरमियान ताल्लुकात में तनाव का, वो तासुर पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। क्या आज के शो में हम बात करेंगे, क्या एक और NRO होने जा रहा है और सऊदी हुकूमत क्या एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी सियासत के अंदर मुदाखलत करने जा रही है? और हम बात करेंगे अंदरूनी मसाइल में उलझी हुकूमत पाकिस्तान के लिए अमरीकी धमकियों के बाद खारजा अमूर पर भी मसाइल क्या मजीद बढ़ने जा रहे हैं। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नफीसा शाह साहिबा, रुकने कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सरवर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। आप ही के हल्के से मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मूवमेंट स्टार्ट करनी थी, आप ही के हल्के में उन्होंने 31 तारीख को जलसा करना था, लेकिन वो जलसा छोड़कर वो जलसा मनसूख हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब रवाना होने जा रहे हैं, कल वो सऊदी अरब जा रहे हैं, तो अचानक से आपकी पार्टी को सऊदी अरब क्यों याद आ गया? क्या एक और NRO की कोशिश हो रही है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताता चलूं कि मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से आज मुलाकात हुई है, और उसके बाद मैंने एक प्रेशर भी किया था, शायद आपकी नजरों से ना गुजरा हो, जिसके बीच में आइंदा तारीख जो इस जलसे की है वो 6 तारीख हमने की है फाइनल, और 6 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब फिर मेरे ही हल्के से अपनी जो तहरीक है और हमारी जो आइंदा की हिकमत अमली है उसका आगाज करेंगे, और नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन से पहले जो भी हमारा नया अमल होगा वो भी हम वहां पर अवाम के सामने रखेंगे। और हमारे जो मौजूदा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो हमारे एतराज़ात हैं वो भी अदालती फैसलों के हवालों से उनको कानून और आइन की रोशनी के ऐन मुताबिक हम अवाम के सामने रखेंगे, और फिर अवाम की अदालत में अपना मुकदमा लेके जाएंगे, और फिर इंशाअल्लाह ताला अवाम से ही हम ये तवक्को करेंगे कि 2018 के इंतखाबात में अवाम फैसला करेगी कि कौन सच्चा था और कौन झूठा। जहाँ तक सऊदी अरब की बात है, वो मैं उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर तो नवाज शरीफ साहब खुद ही बताएंगे, क्योंकि उसका उनका लायामल क्या है, वो किस सिलसिले में जा रहे हैं। मेरी आज उनसे मुलाकात जो हुई है वो सिर्फ जलसे की जो सूरत हाल है उसको और तारीख को जो मुलतवी हुआ था उसकी हवाले से। लेकिन साहब, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि कोई पार्टी इस पे अपना बयान देगी, लेकिन पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपकी दो बड़ी हरीफ सियासी जमातें, इसे एक और NRO की कोशिश करार दे रही हैं। आपकी पार्टी जिस तरह के मसाइल में उलझी है, जिस तरह के मसाइल में घिरी हुई है, तो इसे तो एक और NRO की कोशिश करार दिया जा रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगा, और तमाम सियासी जमातें जो हैं मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन सबसे जो अहम बात है, ये NRO जो है ना, ये NRO असल में
عوام میں جو مقبول پارٹیز ہوتی ہیں یا جن کو الیکٹیبلز کی سیاست جو ہے یا آگے الیکشن جو آ رہا ہے اس کے بیچ میں جو پارٹی زیادہ سیٹیں جیتنے کی صورتحال میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو ایسی ملاقاتوں سے یا ایسے جو سفر ہوتے ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر ان کے عوام میں وہ مقبول ہیں سیاسی جماعتیں تو ان کو بالکل یہ گھبرانا نہیں چاہیے کہ کوئی بات ہو رہی ہے یا اگر یہ دو لوگ ایک خاندان کے اکٹھے ایک وقت میں عمرہ کرنے چلے گئے یا ہمارے ایک دو وزیر چلے گئے اور وہ عوام میں مقبول ہے اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے تو ان کو اس گھبراہٹ کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا کوئی وہ. میاں صاحبان میاں نواز شریف صاحب 8 سال وہاں پہ رہے ہیں, کافی عرصہ انہوں نے گزارا ہے, ان کے وہاں پہ اپنے تعلقات ہیں, ان کی وابستگیاں ہیں, تو وہ کبھی بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ, کبھی بھی رہ سکتے ہیں اور کبھی بھی واپس آ سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک خود ایک کمزوری ہے اور ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے جو 2018 کے الیکشن سے پہلے لیکن رانجہ صاحب حیرانی اور گھبراہٹ تو ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک طرف شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ مانگا جا رہا ہے, میاں نواز شریف صاحب تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں اور مختلف ہم دیکھ رہے ہیں 31 کو مختلف احتجاجی مظاہرے کی ڈیڈ لائنز ختم ہونے جا رہی ہے. پریشر تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی قیادت پر. دیکھیں جہاں تک پریشر کا سوال اٹھتا ہے, یہ پریشر ہم پچھلے 4.5 سال سے تھے. پچھلے 4.5 سال میں آپ مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا دن تھا سمر عباس صاحب جس دن ہماری حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے یا کسی اور سڑک پہ یا کسی چوراہے میں یا کہیں کسی اور چوک میں کوئی احتجاج نہ ہوا جہاں پہ وزیر اعظم سے استعفیٰ نہ مانگا گیا ہو؟ تو اتنا جلدی ہم ان پریشر جو ہیں ان سے ہم گھبرانے والے نہیں. ہم ایک چیز پہ ضرور یقین رکھتے ہیں کہ ڈائیلاگ سے باتیں حل ہونی چاہیے. قادری صاحب کا جو معاملہ ہے وہ عدالت میں لے کے جائیں, عوام پریشان ہوگی اور میں یہ آپ کو یقینی طور پہ بات کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہم عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. ان دھرنوں سے ان کی سیاسی جماعت کی اور قادری صاحب کی اپنی ذاتی ساکھ متاثر ہوگی. مسلم لیگ نون کو یا اس کی سیاسی مقبولیت کو کوئی نقصان نہیں. رانجہ صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. نفیسہ شاہ صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. نفیسہ صاحبہ, آج شاہ صاحب نے اور اس سے پہلے زرداری صاحب بھی خدشہ ظاہر کر چکے ہیں ایک اور این آر او کا, تو پیپلز پارٹی کو یہ خدشہ کیوں ہے کہ ایک اور این آر او کی کوشش ہو رہی ہے؟ نون لیگ تو آپ کی پارٹی کو این آر او کا تانا دے دی رہی ہے اب تک. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اتنی بڑی ان کی میڈیا ٹیم ہے, اتنے ان کے لوگ ٹی وی پہ آ کر کافی کچھ کہہ دیتے ہیں, بہت بڑی ان کی بریگیڈ ہے پوری. ایک شخص نے آ کے, خواجہ سعد رفیق آیا دن کوئی نہ کوئی الفاظ کس لیتے, ایک شخص میڈیا میں نہیں آیا یہ بتانے کے لیے کہ شہباز شریف جو حال ہی میں نومینیٹ ہوئے ہیں ان کی جماعت کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ, وہ مسٹیریسلی سعودی عربیہ پہنچ جاتے ہیں. پھر پتہ چل رہا ہے کہ وہ اکیلے نہیں جا رہے, پیچھے میاں صاحب بھی جا رہے ہیں. کیوں نہیں یہ بتاتے کہ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہاں برطانیہ تو جاتے ہیں عیادت کرنے, یعنی نفیسہ صاحبہ یہاں خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے والا ڈائیلاگ درست ثابت ہو رہا ہے. سعودی عربیہ جو ہے عموماً تو عمرے کی بات ہوتی ہے, یہ کیا کرنے گئے ہیں؟ اور تو یقیناً این آر او کی, اور جب بھی میاں صاحب پاور میں آئے ہیں تو ارینجمنٹ یہ جو کہتے ہیں نا جی 20 کروڑ للکار, ججز کو للکار کے کہتے ہیں کہ جی عوام کے ووٹ کی توہین ہو رہی ہے, 20 کروڑ عوام میرے ساتھ ہیں. میرے خیال سے یہ اب عوام کی طرف ان کا کم رخ, وہ عوام شاید سعودی عربیہ میں ہے یا وہ عوام کبھی قطر میں ہے, کبھی قطریوں کے ساتھ خط و کتابت کی بات ہوتی ہے. اب لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے سعودی عربیہ سے کوئی فیکس یا ٹیلی گرام لینے جا رہے ہوں. تو یہ ہمارے زرداری صاحب تو کہتے ہیں پچھلی الیکشن جو ہے وہ آر او الیکشن تھی, اور ان کی ماضی میں جتنی بھی الیکشنز, کئی سارے الیکشنز ہوئے ہیں, آئی جے آئی کا آپ دیکھ لیں, وہ تو اب کورٹس کے آگے ریکارڈ کا حصہ ہے. کئی لوگوں نے یہ بات مانی ہے کہ پیسوں کا رد و بدل ہوتا رہا ہے. تو اس وقت بھی ہمارا شک یہ ہے, لیکن میرے خیال سے یہ بالکل ان کی کوشش یا کاوش جو ہے, یہ ڈیسپریٹ میجر ہے, یہ ناکام ہوگا. اور ان کے یہ جو نعرے ہیں یہ اس وقت کھوکھلے ہوئے ہیں کہ جی ہمارا ووٹوں پر انحصار ہے. ان کا ووٹوں پر انحصار نہیں ہے, ان کا شہزاد چودھری صاحب, نفیسہ صاحبہ کے نزدیک تو خاموشی کی زبان ہے اور وہ کچھ خاموشی کافی کچھ بتا رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کا پہلے تحریک چلانے کا اعلان کرنا, پھر میاں شہباز شریف صاحب کے پیچھے پیچھے سعودی عرب چلے جانا, اور اس کے بعد پھر گزشتہ روز ان کا مشیر قومی سلامتی سے بھی ایک طویل ملاقات کرنا, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کوئی اہم میسیجنگ ہو رہی ہے یا پھر واقعی میں ایک اور این آر او کی کوششیں ہو رہی ہیں؟
देखिए समर, पहली बात तो ये है कि NRO देख लेते हैं किसके साथ हो सकता है। अगर मुल्क के अंदर देखना है तो 3 पावर्स हैं, ताकतें हैं। हुकूमत खैर उनकी है, लेकिन अगर वज़ीर आज़म या गवर्नमेंट करना चाहती है तो वो तो पहले से ही अपनी है। फ़ौज के साथ मेरा ख्याल है फ़ौज उस जगह पे खड़ी है अपनी पोजीशन के अंदर और अपनी मकबूलियत के अंदर, आवाम के अंदर, कि मेरा ख्याल है कि वो उसको किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। और जब मैं ये कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि बेशक PMLN पंजाब में मजबूत होगी, बेशक रांझा साहब कह रहे हैं कि हलकों के अंदर अभी भी PMLN का, और ज़रूर होगा, मुझे यकीन है कि होगा, लेकिन इसके बावजूद लार्जर पाकिस्तान, कंप्लीट बड़े पाकिस्तान के अंदर मियाँ साहब की जो साख है, PMLN की जो साख है, उसको ठेस ज़रूर पहुँची है पनामा के मसले से। अच्छा, अब अगर उसके साथ ठेस पहुँची है तो क्या ये फ़ौज इस किस्म के एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन के अंदर किसी के साथ कोई NRO करने की ज़रूरत महसूस करेगी? मेरा नहीं ख्याल के करेगी। तीसरा, अदालतें ज़ाहिर है नहीं कर सकती हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि इस वक्त कुछ ना कुछ अमेरिका के साथ मामलात ऐसे चल रहे हैं जिसके अंदर कि गालिबन सऊदीज़ को वाया मीडिया बना के एक कुछ पैगाम रसानी की जा रही है, कुछ ऐसे मामलात की तरफ इशारा किया जा रहा है जो पाकिस्तान से तवक्कुआत हैं, ख़दशात हैं। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान कुछ उनके साथ मिल के कुछ मामलात में चले, इजाज़त दे कुछ चीज़ों की करने की मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पर फाटा के इलाके में, कुछ शायद बलूचिस्तान के अंदर भी। तो कहने का मतलब ये हुआ, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मिल के चले हमारे साथ, थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी शो करें ताकि हम वो मामलात कर सकें जो कि ट्रंप ने या उनकी पॉलिसी ने। इसमें रेक्स टिलरसन की जो रिसेंट स्टेटमेंट है और उसके बाद उसके कुछ ऐसे कलमात मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे हैं जो कि ज़्यादा मेरे नज़दीक करीब तरीन हैं कि वहाँ पर अगर कुछ किस्म की पैगाम रसानी हो रही है तो उसको सुनने। ये वजूहात बनती हैं जनरल जंजुआ की। जनरल जंजुआ कैन नॉट बी और विल नॉट बी द सोर्स जहाँ पर कि फ़ौज उनके साथ रब्ता रखे हुआ है। ये मैं आपको यकीनी तौर पर बता सकता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ना फ़ौज अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी और ना ही इस तरीके से सामने आकर कोई ऐसी मुलाकात होगी। ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं। अब आया इसका ताल्लुक और सऊदी अरब के थ्रू इसलिए होते हैं क्योंकि सऊदी और हमने हमेशा सऊदीज़ को ही अपने और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए एक ज़ामिन बनाने की कोशिश की है। तो कुछ इस किस्म की गुफ्तगू है, इस किस्म की बातचीत है। ठीक, चौधरी सरवर साहब, आज ही खान साहब ने भी कहा है कि शरीफ खानदान के जो दौरे हैं सऊदी अरब के, ये एक और NRO की कोशिश है। नून लीग के तो अब सिर्फ 5 माह रह गए उनके टेन्योर के, वो क्यों NRO करेंगे और किससे NRO करेंगे? देखिए जी, बात ये है कि ये जो मिस्ट्री है, क्यों लोग जो हैं मीडिया में अपनी रिजर्वेशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज NRO की बात कर रही है। अगर सऊदी अरब जाना है तो बताया जा सकता है कि जी हम उमरा करने के लिए जा रहे हैं, या हम इतने मिनिस्टर्स हैं, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर वहां पर जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज हैं, मुझे मालूम है कि सऊदी अरब का एक अहम रोल है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में नो डाउट काम आया है, और अमेरिका से कोई ऐसी बात हो तो मीडिएशन वहां पर हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो मीडिएशन जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करनी है, वो चीफ मिनिस्टर ने नहीं करनी है। सूबे जो है उनका फॉरेन पॉलिसी में कोई अमल दखल नहीं होता। अगर वो पॉलिसी है तो वो फॉरेन मिनिस्टर जाके बात करेगा या प्राइम मिनिस्टर जाके बात करेगा। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात का जन्म लेना एक कुदरती बात है, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है कि सिक्योरिटी इश्यूज पे वहां पर गए हैं या उमरा करने की वजह से गए हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सोच है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक मकबूल है मासस में, तो मैं ये समझता हूँ कि पनामा के बाद और खासकर खत्म नबूवत के बाद उनकी जो शोहरत है, उनकी जो पॉपुलरिटी है, उसको बहुत शदीद धक्का लगा है। और पाकिस्तान के लोग जो हैं इस फरसूदा निज़ाम से भी तंग आ गए हैं, क्योंकि कोई अवाम का जो बुनियादी मसला है, चाहे वो सेहत का है, चाहे वो तालीम का है, चाहे वो बेरोजगारी का है, रूल ऑफ लॉ है, हुकूमत की रेट है, तो हर जगह नाकामियां ही नाकामियां हैं। तो ये कहना कि नहीं मुस्लिम लीग जो है अगली दफा भी हुकूमत बनाएगी और बहुत पॉपुलर है, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब अगला 2018 का इलेक्शन होगा तो उसमें पंजाब में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंशाल्लाह यहाँ जीत करेगी।
ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ یہاں ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو حکومت کے خلاف مظاہروں سے متعلق مختلف ڈیڈ لائنز ختم ہو رہی ہیں، نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں حکومت کے خلاف مظاہروں سے متعلق، اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اب بات ہو جائے آصف زرداری صاحب کی ملاقات کی، جو کہ آج انہوں نے ایک امام دوسری مرتبہ کی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ۔ محسن شاہ نواز راجہ صاحب، شہباز شریف صاحب تو سعودی عرب گئے ہیں، مگر تین جماعتیں ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل زرداری صاحب بھی ملے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ، جو کہ ایک ماہ میں دوسری ملاقات ہے ان کی، اور انہوں نے پھر سے مطالبہ دہرایا ہے شہباز شریف صاحب کے استعفے کا۔ اس کے علاوہ پیر آف سیال کی بھی ڈیڈ لائن 31 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی ڈیڈ لائن 31 کو ختم ہو رہی ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹنے والی آپ کی؟ دیکھیں، میں ایک بات واضح کرتا چلوں جو پہلے جوئی سرور صاحب نے کی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ کچھ ڈینٹ لگ گئے ہیں پاناما کے بعد، اور جو ختم نبوت والا معاملہ ہے اس کے بعد۔ دیکھیں، ہم عوام میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوکل مساجد کے امام سے بھی ملتے ہیں، ہم جو جنازے پڑھانے والے ہیں ان سے بھی ملتے ہیں، جو جمعہ پڑھانے والے بڑے امام مسجد ہوتے ہیں ہم ان سے بھی ملتے ہیں، اور جو ہمارے مقامی مشائخ ہیں ہم ان سے بھی کھلتے ملتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بڑا بخوبی اندازہ ہے، اور عوام میں تو خیر ہم رہتے ہی ہیں جن کا اس حوالے سے اتنا تعلق نہیں، لیکن پاناما سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ متاثر ہو سکتے ہیں، ہم ان لوگوں کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یقین مانیے جو چیز ٹی وی پہ نظر آتی ہے یا اس گفتگو میں نظر آتی ہے، زمینی حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب میں پچھلے دنوں ایک سروے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عوام کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہاں پہ جابز کا مسئلہ ہے، وہاں پہ جو ان امپلائمنٹ ہے، ایسے مسائل ہیں۔ عوام کے یہ مسائل نہیں ہیں جن ایشوز پہ ہم آپ کے نزدیک 2018 میں کارکردگی میٹر کرے گی، کارکردگی میٹر کرے گی، کارکردگی میٹر کرے گی، اور میں تیسری دفعہ بھی کہوں گا کہ کارکردگی ہی میٹر کرے گی۔ اور جو یہ ابھی ایک امیج آ رہا ہے اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں اور تاثر دے رہے ہیں، یقین مانیے کہ 2018 کے انتخابات کے بعد ان کے یہ سارے جو بلند دعوے ہیں یہ سارے غلط ثابت ہوں گے۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ ڈیڈ لائنز کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے ڈیڈ لائنز جو ہیں یہ ٹھیک ہے، جہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں، جمہوریت ہے، ایک بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو ایشو ہے اس کو اٹھائے، لیکن اگر اس کے پاس متعلقہ فورم موجود نہ ہو، جو فورم طاہر القادری صاحب کی باقر نجفی کی جو رپورٹ ہے وہ بھی موجود ہے، باقر نجفی کی رپورٹ کو طاہر القادری صاحب نے خود کہا کہ اس کو پبلک کیا جائے، وہ پبلک ہو چکی ہے، اور قادری صاحب سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی انہی کا دائر کیا ہوا جو استغاثہ ہے، جس کے اوپر ایف آئی آر دی گئی، جو حکومت نے ایف آئی آر ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے نجوی صاحب کی یہ پوری چارج شیٹ ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف۔ دیکھیں یہ چارج شیٹ، میں خود پروفیشن وائز میں خود بیرسٹر ہوں، میں نے وکالت بھی کی ہے، مجھے پتہ ہے، میں نے وہ رپورٹ پڑھی، اس کے بیچ میں کوئی بھی لائبلٹی جو ہے یا کوئی بھی رسپانسبلٹی ایٹریبیوٹ نہیں کی گئی کسی پہ بھی، وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ہے۔ اب یہ احتجاجی مظاہروں سے متعلق سے کی بیسس کے اوپر سنی سنائی باتوں کے اوپر ایک فیکٹ فائنڈنگ ہے، اس میں کوئی چیز ایٹریبیوٹ نہیں کی گئی کہ یہ رول جو تھا شہباز شریف صاحب نے 10 بجے فون اٹھا کے آپریشن کا آرڈر کیا، کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے رانا ثناءاللہ نے اتنے بجے، کوئی، کیونکہ اس کے بیچ میں تو ایجنسیوں اور اداروں کے بھی لوگ تھے، انہوں نے بھی کوئی ایسی چیز نہیں دی۔ تو باقر نجفی کی رپورٹ کی روشنی میں طاہر القادری صاحب کو متعلقہ فورم عدالت میں جانا چاہیے، وہاں پہ اپنے ایشو کو ریز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ میں نفیسہ صاحبہ یا چودھری صاحب پہ جاؤں، چودھری سرور صاحب آپ پہلے رسپونڈ کرنا چاہیں گے۔ محسن شاہ نواز راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ کارکردگی میٹر کرے گی، آپ جن سکینڈلز کی بات کرتے ہیں وہ میٹر نہیں کریں گے۔ دیکھیں اس میں بات جو ہے بالکل رانجھا صاحب کی درست بات ہے کہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک سنگل ایشو پہ کبھی لوگ جو ہیں ووٹ نہیں دیتے، لوگ بڑے سمجھدار ہیں، وہ ملٹیپل ایشوز پہ دیتے ہیں۔ کرپشن کا ایشو یقینی طور پر جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جتنے بنیادی مسائل ہیں اس کے راہ میں کرپشن جو ہے رکاوٹ ہے، اداروں میں کرپشن ہے، اور میرے خیال میں یہ ایشو میٹر کرے گا۔ اس کے بعد جو بنیادی ایشو ہیں ہم ان کی طرف آ جائیں۔ مجھے بتائیں کہ آج پنجاب کے ہسپتالوں میں مریضوں کو علاج معالجے کی سہولتیں میسر ہیں؟ کیا وہاں پر دوائیاں ملتی ہیں؟ کیا وہاں پر ایک بیڈ میں 3 لوگ نہیں پڑے ہیں؟ کیا غریب لوگ علاج معالجے کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے موت کی آگوش میں نہیں جا رہے ہیں؟ کیا پنجاب حکومت اپنے بلند بانگ دعووں کے باوجود کہ پنجاب میں ہر شخص کو ہم اگلے 3 سال میں پینے کا صاف پانی پرووائڈ کر دیں گے، 5% لوگوں کو بھی پینے کا صاف پانی جو ہے یہ حکومت پرووائڈ نہیں کر سکی ہے؟
दूसरी जो सबसे बड़ी बात है एजुकेशन, सही। लिटरेसी रेट 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का स्कूलों में नहीं जाता है, और उनमें जो मेजॉरिटी है मोर देन 50% है, उनका ताल्लुक पंजाब से है, और सही। पंजाब में लिटरेसी रेट जो है उसमें कमी, यानी आपके नजदीक दोनों चीजें मैटर करेंगी, दोनों चीजें मैटर करेंगी। आपका कहना है कि नून लीग की बैड गवर्नेंस उनके लिए मसाइल पैदा करेगी 2018 के इंतखाबात में, स्कैंडल्स के साथ साथ। शहजाद चौधरी साहब, एक तरफ जब मियां नवाज शरीफ साहब तहरीक चलाने की बात करेंगे, शहबाज शरीफ साहब पर उनके इस्तीफे के लिए तीन जगहों से दबाव बढ़ेगा और सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात मुसलसल लगाती रहेंगी, तो फिर स्पेस या फिर वैक्यूम जो क्रिएट होगा वो फिर एस्टैब्लिशमेंट उसे कवर नहीं करेगी। वो यार पहली बात तो मैं देखो इतने डूंगे सियासतदान आपने बुला रखे हैं इस प्रोग्राम के अंदर माशाल्लाह, और ऐसे ही होने चाहिए हमेशा, कि उनके जब जो कमेंट्स हैं उसके बाद तो कमेंट करने की जगह बाकी नहीं रहती। लेकिन एक हम्बल सी एक एडिशन करना चाहता हूँ। मैंने चौधरी साहब की बात सुनी, चौधरी साहब तो सियासत को कितना दूर से और कितना ब्रॉडली जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ना, आपने सवाल किया कि अगले इंतखाबात में कारकर्दगी मैटर करेगी। मेरा जवाब सुन लें, कारकर्दगी नहीं, पंजाब के अंदर बरादरी मैटर करेगी। और ये क्या चौधरी सरवर साहब को नहीं पता या PTI को नहीं पता? और जो मोहसिन शाहनवाज रांझा आपको बात बता रहे हैं उसकी बुनियाद ये है कि बरादरी मैटर करेगी। और वाकई में बरादरी की बुनियाद के ऊपर जब आप देखते हैं तो लोगों को ये जो 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूलों से बाहर है या अस्पताल पे 3 लोग बैठे हैं, वो सफ़र करते हैं, वो अंदर जाते हैं, इनके अंदर वो खुद ही हैं जो कि इस तकलीफ से गुजरते हैं। बदकिस्मती से वोट का दिन जिस दिन आएगा तो वोट वो उस दिन को उसको देंगे जहाँ पर सब का सब इकट्ठा किसी ने हुक्म दिया हुआ है या कहा हुआ है कि वहाँ पे जाके वोट दो। ये पंजाब का एक कल्चर है, ये पंजाब का एक तरीका है। और जहाँ पर आप उससे चले जाएं, सिंध में चले जाएं, रूरल सिंध में, साउथ पंजाब में चले जाएं, जहाँ पर के सरदार वडेरा वो मैटर करता है, तो उसके पीछे तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकती। तो लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स। ये जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं ना, ये स्कॉटलैंड में तो बात ठीक है, या पाकिस्तान के शहरों में भी कुछ लोगों को बात समझ आ जाएगी, लेकिन ट्रस्ट मी, वो जो 65% आबादी आपकी गांव के अंदर है, मेरा ताल्लुक गांव से है। मैं जिंदगी अपनी भले किस लेवल पे गुजारी है, लेकिन गांव के अंदर गुजारी हुई जिंदगी का मैं आपको तजर्बा, अभी भी जाता हूँ, मैं हर एक चीज़ जानता हूँ। देखिए हमारी सोच ही टोटली पंजाब के अंदर मुख्तलिफ होती है। तो जहाँ 139 सीटें होंगी जहाँ पर इलेक्शन होगा, वहाँ पर हालात, तो इसलिए PTI को या PPP को जागना पड़ेगा टू द ओल्ड रियलिटीज इन अ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम। अनलेस अनटिल दे प्ले द गेम द वे इट इज़ बीइंग प्लेड, ये हमेशा बदकिस्मती से मार खाते जाएंगे। और चौधरी साहब तो इसके तो मतलब वो तो महा जानते हैं इन चीज़ों को। आई थिंक एक्चुअली ही नीड्स टू शेक PTI अप आउट ऑफ दिस, जो उनकी ड्रीम है ना, उसमें से निकालना पड़ेगा। सही है। नफीसा शाह साहब, बार बार जरदारी साहब को कादरी साहब की याद क्यों आ रही है? एक माह में दूसरी मुलाकात आज उन्होंने की है कादरी साहब के साथ। क्या वाकई में ये तासुर दुरुस्त है कि जरदारी साहब को, कादरी साहब को कंटेनर पर चढ़ाने की काफी ज्यादा जल्दी है, जिसका नून लीग भी आपको ताना देती है? देखिए, इश्यूज इलेक्शंस की बात हो रही है, किसी ने सेहत की बात की, किसी ने हेल्थ की बात की, लेकिन एक बुनियादी इशू है इंसाफ, एक बुनियादी इशू है रूल ऑफ लॉ। और जब आप बात करते हैं जरदारी साहब क्यों जाते हैं कादरी साहब के पास, ये वो जमात है, हमारी वो जमात है जो रूल ऑफ लॉ के लिए उसने जदोजहद की है, आइन की बहाली के लिए उसने जदोजहद की है। इस वक्त 14 लोगों का खून हुआ है, उसकी रिपोर्ट आई है, लेकिन उसके नतीजे में कोई इक़दामात, हम समझते हैं कि शरीफ बिलखुसूस शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को इस्तीफ़ा देना चाहिए इसके नतीजे में। और ये एक ऐसा इशू है जो यकीनन डिटर्मिन करेगा, इलेक्शंस की तो बाद में बात है, लेकिन एक पब्लिक जो है वो ये चाहती है कि ये इशू रिजॉल्व हो ईदर वे। और लेकिन नफीसा साहब, आपकी जमात भी रूल ऑफ लॉ और इंसाफ की तहरीक की बात करती है, मियां नवाज शरीफ साहब भी इसी रूल ऑफ लॉ और इंसाफ की बात करते हैं, फिर फर्क तो है। देखिए, अच्छी बात है वो करते हैं, तो अपने भाई को समझाएं ना कि वो इस्तीफा दें। हमने भी तो जब पनामा की बात की, हमने तो यही कहा कि मियां साहब आप इस्तीफा दें, अपने आप को डिफेंड करें, फिर आप बेशक वापस अपनी कुर्सी पर आए अगर लोग आपको इंतखाब पे सेलेक्ट करते हैं। और मैं यही कहूँगी शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस्तीफ़ा दें,
کورٹس میں کیسز فیس کریں، اور اگر اس سے وہ سرخرو ہوتے ہیں، کورٹس ان کو بری کرتی ہے، تو وہ بے شک آ کے اور اپنی کرسی یا اپنے الیکشن جو ہیں وہ لڑیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رول آف لا کو آپ نظر انداز کریں، آپ رول آف لا کو فیس ہی نہ کریں، آپ لوگوں کو انصاف نہ دیں. یہ ایک بہت اہم ایشو ہے، اور اس کی آپ دیکھیں گے کہ کل کی اے پی سی میں یقیناً ایک سخت اور ایک یونائٹڈ رد عمل آئے گا مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، جو چاہیں گے کہ اس ایشو کی ریزولوشن ہو، اور شریف خاندان جو پنجاب اور پنجاب کے وسائل پر قابض ہے، اس ملک اور ملک کے وسائل پر قابض ہے، وہ اس ایشو کو ریزالو کرے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ جہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم گے کہ سیاسی غیر یقینی میں گھرا پاکستان خواجہ امور پر جو محاذ مختلف چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرے گا. بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. شہزاد چودھری صاحب، ایک طرف اندرونی سیاسی صورتحال کی دیکھی جائے تو ایک یہاں غیر یقینی کسی فضا ہے، سول ملٹری تعلقات ہیں، وہاں ہمیں تناؤ دکھائی دے رہا ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے خواجہ امور کی طرف تو امریکہ اور بھارت کی طرف سے دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے. امریکہ تو اب یک طرفہ کارروائیوں کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو لیڈ کون کرے گا اس صورتحال میں پاکستان کو، بیسیکلی جس طرح کہ ہم تناؤ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر سول اور ملٹری قیادت کے درمیان؟ دیکھیے، جو پاکستان کی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہماری اتنی ایفیکٹو نظر نہیں آ رہی جتنی کہ ہونی چاہیے. ایسی گورنمنٹ جو کہ اپنے سیاسی معاملات میں گھری ہوئی ہے، جہاں پہ جس کا فوکس، جس کے وزراء کا فوکس، جس کی کیبنٹ کا فوکس بدقسمتی سے اسپوریڈیکلی یعنی بڑا کم واپس آتا ہے قومی معاملات پہ، وہاں پر، اور اسی سپیس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید دشمن یا باقی ممالک جو کہ پاکستان سے اچھے تعلقات نہیں رکھتے ہوئے وہ پاکستان پہ چڑھے آ رہے ہیں، چاہے اس کو امریکہ کہہ لیجئے، چاہے اس کے ساتھ افغانستان ملا لیں یا بھارت کے جو معاملات ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو ایسی صورت میں، اور ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ ہماری تو بلکہ خواہش بڑے عرصے سے یہ تھی کہ، اور کہا بھی ہم نے کہ جلدی الیکشن کروائیں، چاہے سینٹ کے الیکشن کے فوراً بعد الیکشن کروا لیں اگر ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اب نہیں ہو سکتے، اب تو جانا پڑے گا جون جولائی کے اندر، کیونکہ اس کی وہ جو اسکیڈیول ہے وہ اس طرح بن گیا ڈی لیمیٹیشنز کے بعد کا، تو وہاں پہ جائیں گے. لیکن یہ 6 ماہ سب سے مشکل ہیں. ان 6 ماہ کے اندر ظاہر ہے کہ جو بچی کھچی ہمارے پاس اس وقت لیڈرشپ ہے جس شکل میں موجود ہے، اس کو مل کے میرا خیال ہے کہ باقی اداروں کے ساتھ مل کے ایک ایسا رابطہ کریٹ کرنا پڑے گا اور ایسا عمل کریٹ کرنا پڑے گا جہاں پر آپ اپنے لاسز کو کٹ کر سکتے ہیں. آپ گین کچھ نہیں کر سکتے، حاصل کچھ نہیں کر سکتے. فورن پالیسی کے 2 مقاصد ہوتے ہیں، یا آپ گین کرنے کے لیے کرتے ہیں یا اپنے لاسز کو کم کرنے کے لیے. اور شہزاد چودھری صاحب، بھارت کی طرف سے بھی کلبھوشن جادو کی فیملی سے ان کی ملاقات کے بعد لگا تھا کہ شاید سی بی ایم کے طور پر یہ چیز یوز ہوگی، لیکن صورتحال اس کے برعکس نکلی. بھارت کی طرف سے جس طرح کا ہم نے پروپیگنڈا دیکھا، جس طرح کا دباؤ دیکھا، وہ مزید بڑا ہے، حالات مزید خراب ہوئے ہیں. دیکھیے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت کے بارے میں ہمیں نہ ہی بہت زیادہ امید لگانی چاہیے کسی بھی صورت میں. جب بھی آپ کوئی کام کریں، جسے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، اس کو بھول جائیں اگر کبھی نیکی کرنے کا موقع ملے. اور جہاں پر آپ کے اپنے انٹرسٹ ہیں ان انٹرسٹ کو قائم رکھیں. دیکھیے، یہ سب ٹیکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، یہ اسٹریٹجک مووز نہیں ہوتی ہیں، یہ ٹیکٹیکل مووز ہیں. ان کے ٹیکٹیکل ڈیویڈنڈز ہوتے ہیں، اسٹریٹجک ڈیویڈنڈز کبھی بھی نہیں ملتے. اس لیے پاکستان اور بھارت کے تعلقات اس نہج پہ ہیں جہاں پر کہ جب تک کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہوگا، اور ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ ان معاملات کو، اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوگا، بار ہوگا ان فورن پالیسی کے معاملات کا، تو اس کو بہت جلدی یہ سیکھنا پڑے گا. اور کاش کہ وہ ایسے قابل لوگ لے کے آئیں فورن پالیسی کے اندر جو کہ جلدی ہی اس فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو پراثر بنا سکتے ہیں. صحیح. چودھری سرور صاحب، جس طرح کے اس وقت پاکستان کے حالات بنے ہوئے ہیں، بیرونی دباؤ پاکستان پر بڑھ رہا ہے، خان صاحب جو کہ ارلی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، مختلف تحریک کی بات کر رہے ہیں، کیا اس وقت ہمیں اپنے تمام تر جو اختلافات ہیں انہیں بالائے طاق رکھ کر نیشنل کوہیژن کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ خان صاحب اس کی بات بھی نہیں کر رہے، خواجہ امور پر وہ بات نہیں کرتے، مختلف اسکینڈلز کی بات تو وہ کرتے ہیں. جس طرح سے کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ مشکل وقت ہے، پوری قوم کو اس وقت متحد ہونا ہوگا. میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے، اور 20 کروڑ پاکستانی عوام کی یہ خواہش ہے، اور ساری دنیا میں جب قوموں پہ مشکل وقت آتا ہے تو وہ اپنی پارٹی کے مفادات کو چھوڑ کے، اپنی ذاتی مفادات کو چھوڑ کے ملک کے مفاد کے لیے متحد ہو جاتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان فارن پالیسی کے حوالے سے خطرات میں گھرا ہوا ہے،
اور امریکہ کی جو دھمکیاں ہیں ان کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے. بھارت کا نریندر مودی جو ہے ٹرمپ پہ اس کا بڑا انفلوئنس ہے, اور ٹرمپ کبھی بھی اس کو فارن پالیسی جو ہے نام کی ڈکشنری میں اس نے چیز کبھی نہ دیکھی ہے نہ پڑھی ہے. تو ان حالات میں ہمیں اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو ہر صورت میں بہتر کرنا پڑے گا. دیکھیں ہماری سکسیسو گورنمنٹ کی جو فارن پالیسی ہے, میں تو برطانیہ میں رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ برطانیہ کے جو سفارت خانے ہیں جب ان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک جھوٹی بات کو بھی اپنی فیور میں لے جاتے ہیں, اور ہمارا کیس جو ہے جو کہ حقائق کے مبنی ہے, یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن ہیں, ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشن انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے, دہشت گردی وہ بلوچستان میں کر رہا ہے, لیکن اور ہم نے اس کے برعکس افغانستان کے مسئلے کے لیے 70,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن جو ہے اسٹیٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم وکٹم بھی ہیں اور ہمیں بلیم بھی کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی کو ایک نئی شیپ دینے کی ضرورت ہے, اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اس ایشو پہ کم از کم اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے, ہم پاکستان کا جو مستقبل ہے, پاکستان کا ایشو جو ہے وہ پرائرٹی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اب کمزور ہو گئی ہے. حکومت جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں یا اندرونی ایشوز ہیں ان کو حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. اس لیے جتنی جلدی نیا مینڈیٹ لے کے جو بھی حکومت آئے گی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مسائل جو ہیں ان کو مور افیکٹولی ریزالو کر سکتے. ٹھیک ہے نفیسہ شاہ صاحبہ, جس طرح کہ آپ نے دیکھا سول عسکری قیادت کے درمیان تعلقات میں تناؤ آپ نے دیکھا گزشتہ روز جس طرح سے رسپونڈ کیا DGISPR نے خواجہ سعد رفیق کے سیاسی بیان پر, گو کہ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے بیان سنا خواجہ سعد رفیق صاحب کا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پہ اتنا سخت رد عمل فوج کو دینا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا اتنا سخت رد عمل. تو جس طرح کہ ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ سول اور عسکری تعلقات کے قیادت کے درمیان ہم تناؤ دیکھ رہے ہیں, تو پاکستان کو جو چیلنجز ہیں وہ کیا بڑھ نہیں جاتے اس طرح کا تناؤ جب اندرونی سطح پر ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ آرمی چیف جب سینٹ میں گئے تو ایک بہت اچھا ماحول کریٹ ہوا. اس کے بعد ایسا شخص جو اس وقت بہت سینئر پوزیشن میں ہے گورنمنٹ میں, اس کو ایک پرووکیٹو بیان دینے کی کیا ضرورت تھی جب ایک اچھا ایک امپیکٹ ہوا اور ایک لوگوں میں ایک بہت اچھا میسج گیا, نہ صرف سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر لیکن آنے والے الیکشنز کے اوپر, جمہوریت کے اوپر ایک بہت اچھا میسج گیا. اب آپ اس کو میرے خیال سے مسلم لیگ نون, آپ نے ابھی استحکام کی بات کی, وہ انوائٹ کر رہی ہے ایسی سچویشن ملک میں کہ غیر مستحکم جو ہے وہ انوائرمنٹ وہ کریٹ ہو. آپ نے ابھی بات کی فارن پالیسی کی. اس وقت چیلنج ایشو یہ ہے کہ ملک میں آپ کو لیڈرشپ نہیں نظر آتی. جو وزیر اعظم ہے وہ کہتے ہیں تو میں تو وزیر اعظم نہیں ہوں, اصل وزیر اعظم تو نواز شریف ہے. میاں نواز شریف کا رونا دھونا رکتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, پھر سڑک پر نکل جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ میں مہم کا اعلان کرتا ہوں. تو اس صورت میں جب حکومت خود اس کا ایک بازو جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوگا اور دوسرا بازو جو ہے وہ حکومت میں ہوگا, تو پھر ایک غیر یقینی والی یہ ایٹماسفیئر یہ خود کریٹ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یقیناً پھر جو مختلف جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے ایشوز ریز کریں گے, تو پھر اس وقت ان کو سازشیں نظر آ جاتی ہیں. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک میں جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کی ذمہ دار خود PMLN ہے. صحیح. شہزاد صاحب کوئکلی رسپونڈ کیجیے گا, اب پاکستان کے پاس وے فارورڈ کیا ہے, کیا ہونا چاہیے جس طرح کہ ہم بیرونی چیلنجز دیکھ رہے ہیں اور اندرونی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں غیر یقینی کی صورتحال ہے؟ دیکھیے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت سعودی عربیہ میں جو معاملات, اگر اس معاملات اس قسم کے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اس قسم کی چیز ہے, چاہے وہ امریکہ کے انٹرسٹس ہیں چاہے سعودی انٹرسٹس ہیں, اور ایک کمزور حکومت کو کچھ نہ کچھ راہ فرار دینے کی کوشش NRO جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کو ان جگہوں سے چھوٹ مل سکتی ہے اگر آپ اپنی پالیسی کے اندر یہ تبدیلیاں لے آئیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کو
اگر وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہیں، جو کہ غالباً اس قسم کی سچویشن میں انٹرسٹ میں نہیں ہوتی، تو پاکستان کو ان کو مدافعت سے کھڑے ہونا چاہیے، ان کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کہ پاکستان کو مڈل ایسٹ کے معاملات میں گھسیٹے یا امریکہ کی مرضی کے مطابق چلنے پہ مجبور کرے، unless وہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا وقت دینے کے لیے۔ بالکل یقینی طور پر جو حالات ہیں جن کا پاکستان کو سامنا ہے بیرونی سطح پر بھی، وہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ نیشنل لیول پر پاکستان میں کوہین ہو، اور سول اور عسکری اداروں کے درمیان اگر تناؤ ہے تو وہ تناؤ ختم ہونا چاہیے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ قوم یکجا ہو اور تمام ادارے بھی یکجا ہوں۔ آج کے شو میں اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔